نواس رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی لازوال قربانی کی یاد، شہر شہر یوم عاشور کے جلوس، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا عاشورہ کا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کربلا گام شاہ پر ختم ہو گیا۔ کراچی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہوا۔ پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی یوم عاشور کے جلوس نکالے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ یوم عاشور کے موقع پر ملک بھر میں سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے مؤثر سیکیورٹی انتظامات پر تمام وزرائے اعلیٰ کو سراہا۔ صوبائی انتظامیہ، پولیس، سیکیورٹی فورسز اور رینجرز کی پذیرائی۔ اور ملک بھر میں مونسون زوروں پر، خیبر پختونخوا میں تیز بارشوں اور فلیش فلڈ سے 24 گھنٹوں کے دوران 5 افراد جاں بحق۔ راولپنڈی اور گوجرانوالہ میں چھتیں گرنے سے 2 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ محرم الحرام کے موقع پر پنجاب میں سب سے بڑے انتظامات، امن و امان، صفائی، گڈ گورننس، عزاداروں کی خدمت کا نیا ریکارڈ، جلوس و مجالس کی بھرپور سیکیورٹی، 1,08,000 سے زائد اہلکار تعینات، سیکیورٹی کے لیے سیف سٹی کیمروں سے نگرانی، 24 گھنٹے فعال کنٹرول روم، عزاداروں کے لیے خوراک، پانی اور شربت کا انتظام، فیلڈ ہسپتال، کلینکس آن ویل سمیت پورا طبی عملہ موجود رہا۔ جلوس کے راستوں پر ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی خود تمام انتظامات کی براہ راست نگرانی۔ شاندار انتظامات پر مریم نواز کی سیکیورٹی اداروں اور دیگر کو شاباش۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں، پہلی بار سائبر پیٹرولنگ فورس کو متحرک کیا گیا، نفرت اور اشتعال انگیزی پھیلانے پر 417 ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ کراچی میں 27 جانیں، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی غفلت کی نظر۔ لیاری بغدادی میں گرنے والی عمارت کا ملبہ اٹھانے کا آپریشن 50 گھنٹے میں مکمل۔ حادثے میں 16 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے جان سے گئے۔ ہلاک افراد میں سے زیادہ تر کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔ عمارت کے ملبے تلے دب کر 50 سے زائد رکشوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کہتے ہیں، ملبے تلے کسی کے دبے ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ متاثرین کے لیے عارضی رہائش کا بندوبست کر لیا۔ علاقہ مکینوں اور غیر متعلقہ افراد کو حادثے کے مقام پر آنے کی اجازت نہیں۔ گھر خالی کرنے کا کہو تو لوگ ہم سے تحفظ مانگتے ہیں، عمارت گرنے کی وجوہات بھی معلوم کریں گے، غفلت برتنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں، شہر میں 480 سے زائد عمارتیں خطرناک قرار دی جا چکی۔ وزیر اعلیٰ نے کل اجلاس طلب کر لیا۔ پی پی رہنما نبیل گبول نے کہا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سب سے کرپٹ ادارہ ہے۔ کہا جاتا ہے ڈی جی ایس پی سی ایک خطرناک آدمی ہے، اس سے کچھ بولو گے تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ سعید غنی وزیر بلدیات ہیں، کیا ہم ان سے بھی استعفے کا مطالبہ کریں؟ وزیر اعلیٰ نے کل اجلاس بلایا ہے، بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اب کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ بغدادی واقعے کے متاثرہ افراد کو معاوضہ دیں گے۔ کراچی کی آگرہ تاج کالونی میں 7 منزلہ مخدوش عمارت خالی کرا لی گئی۔ بلڈر سے معاوضہ دلانے کے سرکاری وعدے پر مکین قریبی سرکاری اسکول منتقل۔ انتظامیہ نے عمارت کی چھت پر بنی ٹنکی توڑ کر عمارت سیل کر دی۔ مزید کارروائی کے لیے بھاری مشینری موجود۔ غیر متوقع صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس اور فائر بریگیڈ بھی موجود۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے مخدوش عمارت کے بلڈر کے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ متن میں کہا، بلڈر منصور شاہ اور نامعلوم ٹھیکیدار نے تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیا۔ مکینوں کا کہنا ہے، لاکھوں روپے دے کر فلیٹ لیا، عمارت میں خرابی تھی تو پہلے چیک کیا جاتا۔ گڈو اور سکھر بیراج پر فلڈ وارننگ جاری۔ تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھولنے اور مونسون کی بارشوں کے پیش نظر سیلاب کا الرٹ جاری کیا گیا۔ محکمہ آبپاشی کے حکام کا کہنا ہے، گڈو اور سکھر بیراج پر آئندہ ہفتے نچلے سے درمیانے درجے تک سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے۔ کمزور پشتوں کی فوری مرمت اور نگرانی کی جائے۔ کچے کے رہائشیوں کو فی الحال خطرہ نہیں،
لیکن فصلیں زیر آب آنے کا امکان ہے۔ اپوزیشن ارکان کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو اپنی ہی جماعت میں مخالفت کا سامنا۔ ذرائع کا کہنا ہے چند سینئر لیگی رہنما ملک محمد احمد خان کے اقدام سے خوش نہیں۔ لیگی رہنماؤں نے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات پر بھی اعتراض کیا ہے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا ہے ہلڑ بازی، شور شرابے پر ارکان کی معطلی، ایوان میں داخلے پر پابندی تک رہنا چاہیے تھا، نااہلی بڑا قدم ہوگا۔ آج غزہ کے اندر بھی ایک کربلا برپا ہے، کوئی تو سدباب کرے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں غزہ کے لوگ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ انہوں نے نواسہ رسول کی سنت پر عمل کیا لیکن امت نے ساتھ نہ دیا۔ سیالکوٹ میں یوم عاشور کے جلوس میں شرکت کے دوران گفتگو میں وزیر دفاع نے کہا عالم اسلام خاموش ہے، مسلمان خصوصاً حکمران طبقہ اپنی ذمہ داری محسوس کرے۔ آج یوم عاشور پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ تب کیا ہوا تھا اور آج کیا ہو رہا ہے۔ یوم عاشور قربانی، صبر اور حق گوئی کا درخشاں باب ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی عظیم شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام، کہا کربلا صرف میدان جنگ نہیں، ضمیر اور دین کی اصل روح کا امتحان تھا۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظلم و جبر کے سامنے نہ جھکنے کا درس دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا یوم عاشور صبر، قربانی، اصولوں پر ڈٹے رہنے کی مثال ہے۔ میدان کربلا کا مارکا رہتی دنیا تک ایک دائمی پیغام ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا واقعہ کربلا حق و سچ کی سربلندی کی عظیم ترین داستان ہے۔ کربلا میں روضہ امام حسین پر لاکھوں افراد جمع، دنیا بھر سے آئے عزادار نواسہ رسول اور ان کے رفقا کی لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عباس علمدار کے روضے پر بھی زائرین کی بڑی تعداد جمع۔ ایران میں مشہد، قم اور دیگر شہروں میں جلوس، شہدائے کربلا کو سلام عقیدت۔ ایران کے سپریم کمانڈر خامنائی اسرائیل سے جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ تہران میں مجلس میں شرکت کی۔ مجلس میں شریک افراد نے خامنائی کے حق میں نعروں کے ساتھ ان کی حمایت کا اظہار کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے دوران خامنائی نامعلوم مقام پر منتقل ہو گئے تھے۔ یوم عاشور پر شہر شہر نظر و نیاز کا اہتمام، مشروبات اور دودھ کی سبیلیں۔ پشاور میں شربت کی سبیل پر عزاداروں نے پیاس بجھائی۔ جیکب آباد کی گلیوں چوراہوں پر عقیدت مندوں کی نظر و نیاز میں شرکت۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے اسلام آباد میں حلیم تیار کی اور لنگر تقسیم کیا۔ کوئٹہ میں ایک عقیدت مند کا عزاداروں کی خدمت کا منفرد انداز، مشکیزے سے جلوس کے شرکاء کو پانی پلایا۔ آپریشن سندور بھارت کے لیے کلنک کا ٹیکہ بن گیا۔ پاک فضائیہ کے ہاتھوں تباہ طیاروں میں 4 بھارتی پائلٹ ہلاک ہونے کا انکشاف۔ بھارتی فوج اپنے اہلکاروں کی ہلاکتیں تسلیم نہ کرنے پر شدید اندرونی دباؤ کا شکار۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کو بڑا جانی نقصان ہوا۔ صرف LOC پر 250 سے زائد فوجی مارے گئے۔ 3 رافیل طیاروں کے پائلٹ سمیت 4 ہواباز بھی ہلاک ہوئے۔ بھارت پہلے جانی نقصان سے انکار کرتا رہا، لیکن بڑی تعداد میں فوجیوں کی ہلاکتوں پر شدید دباؤ کی وجہ سے اب 100 سے زائد فوجیوں کو ایوارڈز دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سچائی سے انکار، جھوٹ اور فریب کا پرچار، سچ سامنے آنے سے خوفزدہ انتہا پسند مودی سرکار نے بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹس تک رسائی بھی بند کرنا شروع کر دی۔ پاکستان کے معتبر نیوز چینل ARY سمیت 16 پاکستانی YouTube چینلز پر پابندی کے بعد اب بین الاقوامی خبر رساں ادارے روئٹرز کا ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا، جس کا مقصد حقائق چھپانا اور مودی سرکار کی گھناؤنی پالیسیوں پر پردے ڈالنا ہے۔ زمیں اسرائیلی فورسز کے حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 78 فلسطینی شہید۔ 2 ماہ کے دوران امدادی مراکز پر حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 700 ہو گئی۔ امریکی تجویز پر جنگ بندی کے نقاط پر گفتگو کے لیے اسرائیل کی مذاکراتی ٹیم آج قطر روانہ ہوگی۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے حماس کی طرف سے قطری تجویز میں تبدیلی کی درخواست قبول نہیں۔ حماس کی جنگ بندی کے تجویز میں 3 ترامیم کی درخواستیں، مستقل جنگ بندی، اقوام متحدہ کے زیر نگرانی امداد کی تقسیم اور غزہ سے اسرائیلی فورسز کا مکمل انخلاء شامل۔ تل ابیب میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف احتجاج، یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ۔ نیتن یاہو کے خلاف نعرے ڈکٹیٹر قرار دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا نیتن یاہو اقتدار میں رہنے کے لیے لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ غزہ میں بے گناہ لوگ مر رہے ہیں۔
ہماری یرغمالیوں کی جان خطرے میں ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ نیتن یاہو مقدمات سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے شام سے سفارتی تعلقات بحال کر لیے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا دمشق کا دورہ، شام کے عبوری صدر احمد الشرا اور وزیر خارجہ اسد الشیبانی سے ملاقات کی۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا برطانیہ سفارتی تعلقات اس لیے بحال کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم نئی حکومت کو ایک مستحکم، زیادہ محفوظ اور خوشحال مستقبل کی تعمیر کے وعدے کی تکمیل میں مدد دیں۔ ایلان مسک نے امریکہ پارٹی کے باقاعدہ قیام کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر لکھا موجودہ نظام نے ملک کو کرپشن اور بد انتظامی کے ذریعے تباہی کی جانب دھکیل دیا اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایسی قیادت سامنے لائیں جو صرف طاقتور طبقے کی نہیں بلکہ عوام کی خدمت کرے۔ امریکہ پارٹی کو عوام کو حقیقی آزادی اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے عملی اقدامات کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا ہے۔ امریکہ کی آزادی میں روس کا ہاتھ تھا، روسی صدر پیوٹن کا دعویٰ۔ روسی میڈیا کو انٹرویو میں بتایا ہم نے نہ صرف امریکہ کو برطانیہ سے آزادی دلوانے میں مدد کی بلکہ ہتھیار اور مالی امداد بھی فراہم کی۔ امریکی خانہ جنگی کے دوران شمالی ریاستوں کی بھی حمایت کی۔ اس لحاظ سے ہم نے ایک ایسا نقطہ تلاش کیا جو ہمیں ایک کرتا ہے۔ ملازمت کا جھانسا دے کر لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ بھجوانے والے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ ایف آئی اے نے رانا جمشید، شعیب، عبدالقیوم، شہزاد رضا کو گجرات اور گجرانوالہ سے گرفتار کیا۔ ملزم رانا جمشید نے 20 لاکھ ہتھیائے شہری کو یورپ کی بجائے موریتانیہ بھجوایا۔ ملزم شہزاد نے 18 لاکھ لیے شہری کو اٹلی کے بجائے آذربائیجان بھجوا دیا۔ دفاعی چیمپئن ناکام، ومبلڈن میں سفر تمام۔ ویمن سنگلز میں امریکی کھلاڑی نے باربورا کو دنگ کر دیا۔ ایما نیوارو سنسنی خیز مقابلہ جیت کر چوتھے راؤنڈ میں جگہ بنا سکی۔ ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم ٹائٹل ونر جوکووچ نے ومبلڈن میں فتوحات کی سینچری کر لی۔ ہم وطن پلیئر کو آؤٹ کر کے پری کوارٹر فائنل میں انٹری دی۔ ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس اور AIY زیپ پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان سے 2 طرفہ کے بجائے 3 ملکی سیریز ہوگی، افغان کرکٹ بورڈ کی تصدیق۔ چیئرمین می وائز اشرف نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا پاکستان سے اگست میں T20 سیریز شیڈیول ہے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے سیریز UAE میں کرانے کا کہا ہے۔ پاکستان کی تجویز پر ایک اور ٹیم UAE کو شامل کیا جائے گا۔ چاہتے ہیں ایشیا کپ کے لیے بہترین تیاری ملے۔ چین میں جاری انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے پہلے میچ میں پاکستان کا پاور شو ہانگ کانگ کو بے بسی کی تصویر بناتے ہوئے 8-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ شہباز حسن، عبداللہ اور فاروق نے 2-2 گول کیے۔ ویزا تاخیر کی وجہ سے قومی ٹیم میچ سے چند گھنٹے پہلے چین پہنچی، بغیر پریکٹس شاندار کھیل پیش کیا۔ ساؤتھ ایشین کراٹے چیمپئن شپ میں پاکستان کے حذیفہ ارشد چھا گئے۔ انڈر 10 کیٹیگری میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ کولمبو میں ہونے والے ایونٹ میں پاکستان کے مجموعی میڈلز کی تعداد 9 رہی۔ 1 گولڈ، 1 سلور اور 7 برونز جیتے۔ خواتین کی انڈر 21 50 کلو گرام کیٹیگری میں عریشہ ندیم نے کمال کیا، 1 سلور اور 2 برونز میڈل جیتے۔ ایشین چیمپئن شپ کی فاتح پاکستان ویمن نیٹ بال ٹیم لندن پہنچ گئی۔ قومی ٹیم نے فائنل میں مالدیپ کو ہرا کر ٹائٹل جیتا تھا۔ قومی پلیئرز کہتی ہیں وزیر اعظم کی حوصلہ افزائی سے اعتماد ملا، چاہتے ہیں عوام بھی دل کھول کر سپورٹ کرے۔ اور حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے عرس کا آخری روز، اندرون اور بیرون ملک سے آئے ہزاروں زائرین کی شرکت، زائرین بہشتی دروازے سے گزرے۔ عرس کی تقریبات آج دیوان مودود مسعود چشتی کی دعا پر ختم ہوں گی۔